بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے کچھ دن پہلے ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، اور یقیناً یہ سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے موجودہ معاملات میں، حالات و واقعات میں، چونکہ ہر ٹاؤن میں، علاقے میں، گلی محلے میں، خاندان، برادری، رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح بہت برے ہمسائے بعض دفعہ جو ہے وہ میسر آ جاتے ہیں، تو انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، مثلا میں مارکیٹ کا تاجر ہوں اور لوگ میرے بارے میں ایسی شہرت کرتے پھر رہے ہیں کہ جو مجھ میں نہیں ہے، تو مجھے اس سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ برے القابات کا معاملہ ہے، لوگ میرے بارے میں جو ہے وہ ایسی شہرت پھیلا رہے ہیں کہ جو برائی کا سبب ہے، اور میں اس چیز سے ہمیشہ باز رہتا ہوں، تو یہ مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے۔ تو بھائی پوچھتے ہیں قرآن کریم میں ایسے کون سے مقامات ہیں جن میں جو ہے وہ صبر کی تلقین ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں ترغیبات دلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بصورت دروس نازل فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے مختلف مقامات میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ وہ کثرت مال اکٹھا کرنے والا بندہ، ایسا چور اور ٹھگ بندہ جو لوگوں کے پیسوں کو جھوٹ بول بول کے اپنے وہ دامن میں لپیٹتا پھرتا ہے، اپنی جیبیں بھرتا پھرتا ہے، اپنی تجوریوں کو، خزانوں کو بھرتا پھرتا ہے۔ وَإِلٌّ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، یہ چغلی غیبت کرنے والا بندہ، یہ لوگوں کو برائیاں کرنے والا بندہ، یہ لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ہلاکت خیز معاملات پھیلانے والا بندہ، یہ اس کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ بڑی جامع صورت ہے اس حوالے سے کہ یتیموں کو دھتکارتا ہے۔ ویمنعون الماعون، اور صورت کا عنوان بھی معاون ہے کہ عام استعمال کی چیزیں جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، احباب سے منع کرتا ہے۔ تو یہ بری عادات پہ اللہ تعالیٰ نے ممانعت کے حوالے سے بڑے واضح خطابات جو ہے وہ نازل فرمائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ اگر اللہ تعالیٰ سے صبر طلب کیا جائے، اور ایماندار بندے کی علامت بھی یہی ہے کہ وہ صبر کے ساتھ رہے، استقامت کے ساتھ رہے، وہ دیکھے، بھگتے، برداشت کرے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اس کی نظر میں حضرت ابراہیم کی صعوبتیں ہمیشہ رہنی چاہیے، اس کو حضرت ایوب کی بیماری کا خیال رہنا چاہیے، اس کو حضرت اسماعیل کی قربانیوں کا تصور ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، اس کے گمان میں حضرت نوح علیہ السلام کا وہ تحمل جو سینکڑوں سالوں پہ محیط تھا، وہ اس کے گمانوں میں ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بے شمار جو ہے وہ زمین پہ اترنے کے بعد وہ گھومنا، اور اگر آسان لفظوں میں ذکر کیا جائے بھٹکنا جو ہے وہ اس کی نظروں میں ہونا چاہیے۔ وہ صبر کا پیمانہ، وہ بار بار تسبیحات کرنا، وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا۔ وہ حضرت یونس کا معاملہ جو مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سارے صبر کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بہت سارے واقعات ایسے، ہمارے عمار بن یاسر کا وہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا ایمان افروز ہے۔ حضرت بلال کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بار بار بھوک کی غشی کے دورے پڑنا اور وہ صبر کا مظاہرہ کرنا، وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر صحابہ کرام کے واقعات بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ بے شمار موجود ہیں۔ تو لہٰذا آخری حل اس کا یہی ہے کہ بندے کو صبر کرنا چاہیے، بندے کو حوصلہ رکھنا چاہیے، بندے کو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ دعاؤں کے 3 موقع ہیں، بعض دعائیں اللہ تعالیٰ فوراً سن لیتا ہے، بعض دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پینڈنگ کر دیتا ہے۔ یہ حدیث رسول ہے، حدیث نبوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی وہ ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ اس نے دعا 2 سال پہلے مانگی تھی، آج اس کو ضرورت پڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ اس کی وہ مصیبت ٹال دی ہے اس دعا کے ذریعے سے۔ اور تیسری دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے، جو وہ قیامت والے دن دیکھے گا اور وہ سوچے گا اور گمان کرے گا کاش ساری دعائیں میری جمع ہو جاتی اور آج کے دن مجھے ان کا ثمرہ عطا کر دیا جاتا، تو لہٰذا وہ دنیا میں جو میں نے بے صبری کی تو لہٰذا وہ میں نہ کرتا، تو کاش آج میں بہت بڑے ثمر کا مالک ہوتا۔ تو یہ دعاؤں کی کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے مختصر رکھی ہے، وگرنہ اس پہ بڑا جامع جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام موجود ہے۔ دیگر بھی معاملات میں دعاؤں میں خشوع خضوع، دعا کس بندے کی قبول ہوتی ہے، دعا میں حلال رزق کا کتنا مداخلت ہوتی ہے، کتنا عمل دخل ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کا تدارک اپنی رحمت کے خزانوں سے فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بارک اللہ فیکم۔